هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا سلسلہ ہے احکام قرآن۔ اس سلسلے میں قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات پر گفتگو کی جاتی ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے فقہی احکامات بیان کیے ہیں۔ آج ہم نے انتخاب کیا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 19، 20 اور 21 کا۔ سورہ نساء چونکہ اس کا نام ہی ہے عورت، نساء عورت کو کہتے ہیں، اس سے ظاہر ہے کہ اس صورت کے اندر بطور خاص ایسے احکامات بیان کیے گئے ہیں جس کا تعلق عورتوں کے حقوق سے ہے۔ تو سورہ نساء کی آیت نمبر 19، 20 اور 21 میں بھی بالخصوص بیویوں کے حقوق کے تعلق سے اہم جو احکامات ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ ان تینوں آیات کے ضمن میں آج جو گفتگو ہوگی اس کے نکات کیا ہوں گے، آئیے پہلے اس کی فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔ قرآن کی روشنی۔ سورہ نساء کی آیت 19، 20 اور 21 کے تحت زیر بحث لائے جانے والے نکات۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 19 کا شان نزول کیا ہے؟ شوہر کب اپنا مہر علیحدگی کے وقت واپس لے سکتا ہے؟ بیوی سے حسن معاشرت کا فریضہ کس طور پر ادا ہوگا؟ شوہر کو بیوی پسند نہیں، پھر بھی اس میں خیر و برکت کیسے پائی جائے گی؟ مہر کی زیادہ سے زیادہ کوئی حد مقرر نہیں۔ مہر سے بچنے کے لیے بیوی پر بہتان لگانا گھٹیا لوگوں کا کام ہے۔ نکاح کے بعد کب پورا مہر دینا ضروری ہو جاتا ہے؟ وہ کون سا عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے شوہر سے بیوی کے حقوق سے متعلق لیا ہے؟ جی، موضوعات کافی ہیں اور وقت کم ہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 19 کی طرف۔ آئیے تلاوت و ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن کی روشنی۔ یا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ اے ایمان والو، تمہیں حلال نہیں کہ عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی، اور عورتوں کو روکو نہیں اس نیت سے کہ جو مہر ان کو دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو، مگر اس صورت میں کہ صریح بے حیائی کا کام کریں اور ان سے اچھا برتاؤ کرو۔ پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئیں تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو، اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھے۔ محترم ناظرین کرام، ہمارے آج کے بیان کردہ 8 نکات میں سے 4 نکات تو ایسے ہیں جس کا تعلق پہلی ہی آیت مبارکہ سے ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلی آیت مبارکہ کے 4 حصے کر کے ہم اس کی تفسیر سنیں گے۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ اے لوگو عورتوں کے زبردستی وارث نہ بن جاؤ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اسلام نے خواتین کو وہ حقوق دیے ہیں جو کسی کی مطلب کہ وہم و گمان میں بھی نہ ہوں گے۔ اور جب ہم
زمانہ جاہلیت کو دیکھتے ہیں، جب نزول قرآن ہو رہا تھا، نبی اکرم علیہ السلام نے جب معاشرے کی تبدیلی فرمائی، جب معاشرے کو نکھار بخشا، جب معاشرے کو واقعتاً معاشرہ بنایا، اس سے پہلے کیا معاملات تھے؟ معاملات یہ ہوتے تھے کہ جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا، وہ بیوہ ہو جاتی، تو گھر میں سے کوئی ایک شخص اٹھتا، مثال کے طور پر اس کے شوہر کا سوتیلا بیٹا اٹھتا یا اس کا دیور اٹھتا اور کپڑ ڈال دیتا اس کے اوپر اور کہتا ہے کہ جناب آج سے یہ میرے حوالے، آج سے میں اس کا مالک ہوں۔ وہ چاہتا تو اس کا نکاح کروا دیتا، نکاح بھی کرواتا تو سارا مہر خود رکھ لیتا، اور نکاح نہ کروانا چاہتا تو نوکروں کی طرح ساری عمر اسے غلام بنا کر رکھتا، باندی بنا کر رکھتا۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام کبشہ نقل کیا گیا، ابو قیس کے نکاح میں تھی، ان کا انتقال ہوتا ہے۔ جب وہ بیوہ ہو گئی، یعنی ابو قیس کا انتقال ہوا اور یہ بیوہ ہو گئیں، تو ان کے سوتیلے بیٹے نے ان پر چادر ڈالی اور کہا کہ آج سے میں آپ کا مالک ہوں۔ یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، اس کی وراثت سے مجھے کچھ بھی نہیں ملا اور نہ مجھے کہیں اور نکاح کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، تو میں اپنی پوری زندگی کس طریقے سے گزاروں؟ یعنی اس عورت کو شوہر کی وراثت سے بھی کچھ نہیں ملتا تھا۔ اس پر سورہ نساء کی یہ آیت کا جو پہلا حصہ ہے یہ نازل ہوا اور یہ حکم بیان کر دیا گیا کہ کوئی کسی عورت کا یوں وارث نہیں ہو سکتا۔ ہر عورت جو ہے آزاد عورت، اس کے حقوق ہیں، ان کے حقوق کو سلب نہیں کیا جا سکتا، اس کے اپنے حقوق ہیں، اپنی جو حقوق ملے ہوئے ہیں ان کے مطابق زندگی گزارے گی۔ اس طریقے سے کوئی کسی کا مالک نہیں ہوتا۔ شریعت مطہرہ نے اسے جتنی آزادی دی ہے اتنی آزادی کے مطابق یہ اپنی زندگی آسان طریقے سے گزارے گی۔ تو زمانہ جاہلیت کی جو ایک رسم تھی، زمانہ جاہلیت کا جو ایک رواج تھا، عورتوں کا جو استحصال تھا، عورتوں پر جو ظلم تھا، وراثت کے نہ ملنے کا معاملہ تھا، انہیں بلا وجہ باندھی بنا کر رکھنے کا جو معاملہ تھا، دوسرے نکاح کی اجازت نہ دینے کا جو معاملہ تھا، اس کی مذمت بیان کی گئی اور ان کے جو حقوق تھے وہ بحال کیے گئے۔ یہ تھا اس آیت مبارکہ کے جو پہلا حصہ ہے اس کی تفسیر۔ بڑھتے ہیں اگلے موضوع کی طرف۔ اگلے موضوع کے اندر جو فرمایا گیا وَلَا تَعْدُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْدِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، کہ لوگ عورتوں کو روک کر رکھتے تھے۔ روک کر رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی کئی صورتیں بیان کی ہیں۔ ایک صورت تو یہ بیان کی مفسرین نے کہ کسی جو ہے وہ شوہر کو بیوی پسند نہیں ہے، اب بیوی تو پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو علیحدگی کر لے، طلاق دے دے، ایسا بھی نہیں کرتا، روک کے رکھا ہوا ہے، نہ اس نے معاشرت کرتا ہے، نہ اچھے طریقے سے پیش آتا ہے اور نہ اسے چھوڑتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کہیں یہ طلاق دینی پڑی تو مہر دینا پڑے گا۔ تو اب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس طرح کا جو ایک معاملہ تھا اس کے تعلق سے مذمت بیان کی گئی اور یہ کہا گیا کہ انہیں اس وجہ سے روک کر نہ رکھو کہ وہ مہر لے جائیں گی۔ یہ سوچ درست نہیں ہے۔ الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، ہاں اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے، بڑی غلطی ہوتی ہے، تو پھر ایک ایسی صورت بنتی ہے کہ جب مہر واپس لیا جا سکتا ہے۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر شوہر طلاق دے اور بیوی کی غلطی ہو اور بیوی کی غلطی کی وجہ سے جو ہے اب مہر شوہر واپس لے لے گا، نہیں، بلکہ عورت کو جب چھوڑا جاتا ہے، شوہر جب اسے چھوڑتا ہے تو اس کے چھوڑنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ چھوڑتا تو شوہر ہی ہے، اختیار تو شوہر ہی کو دیا گیا ہے، لیکن اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہی ہوتی ہے کہ وہ طلاق دیتا ہے۔ جب وہ طلاق دیتا ہے تو طلاق کی صورت میں لا محالہ اسے مہر ادا کرنا پڑتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ خلا دیتا ہے۔ جب شوہر خلا دیتا ہے اور خلا کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بیوی کی طرف سے آتی ہے تو پھر شوہر جو ہے وہ اپنا مہر واپس مانگتا ہے۔ مہر واپس لینے کا ایک حق ہوتا ہے اس کا، اور اگر غلطی عورت کی طرف سے ہو، مثال کے طور پر وہ اچھے کردار کی حامل نہ رہی ہو، بد اخلاق ہو، ایذا پہنچاتی ہو،
اس کی طرف سے ہی غلطی ہو اور وہی غلطیاں بنیاد بنی ہوں علیحدگی کی، تو شوہر کے لیے یہ مہر واپس رکھ لینا مکروہ بھی نہیں ہے، ورنہ یہ ہے کہ اس کے لیے مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ اب اس آیت کا ظاہر تو یہ کہتا ہے کہ جس طرح کی علیحدگی ہے اور غلطی عورت کی ہو تو شوہر مہر واپس لے سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ کو دوسری آیت مبارکہ کے ساتھ ملا کر دیکھیں گے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی ایک آیت مبارکہ میں فرمایا گیا، اگر تم اس بات سے ڈرتے ہو کہ آپس کی جو حدود ہیں وہ قائم نہ رکھ سکو گے، حدود اللہ فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، تو پھر کوئی گناہ کی بات نہیں کہ عورت فدیہ دے کر یعنی بدلہ دے کر علیحدگی حاصل کرے۔ وہ بدلہ کیا ہوتا ہے کہ اب عورت جو اپنا مہر چھوڑتی ہے، وصول کر لیا ہو تو وہ واپس کرتی ہے اور پھر وہ علیحدگی کی صورت حاصل کرتی ہے۔ تو ہمارا عنوان یہ تھا کہ شوہر کب اپنا مہر علیحدگی کے وقت واپس لے سکتا ہے۔ اس صورت میں لے گا کہ جب خلا کا معاملہ ہو اور غلطی عورت کی ہو تو اس کی طرف سے جو مہر ہے وہ لینا مکروہ بھی نہیں ہوگا، ورنہ بہت سارے صورتوں کے اندر یہ جو وصولی ہے اس کے لیے مکروہ ہو جاتی ہے۔ آیت مبارکہ کے دو حصے پر ہم نے گفتگو کی، تیسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ تیسرے حصے میں ارشاد فرمایا گیا، بڑا ہی اہم حکم فرمایا گیا، وعاشرہن بالمعروف، کہ جو خواتین ہیں ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ۔ ایک جملہ ہے لیکن اس ایک جملے کے اندر اتنی وسعت ہے کہ ایک سلسلہ تو کیا کئی سلسلے اس کے لیے ناکافی رہیں۔ معاملہ یہ تھا کہ عورت استحصال کا شکار تھی، اسے جانوروں کی طرح رکھا جاتا تھا، اور بعض لوگ تو یہ کرتے تھے زمانہ جاہلیت کے اندر طلاق دیتے، عدت گزرنے سے پہلے پھر رجوع کر لیتے، یعنی ان کے ہاں طلاق کا کوئی فگر ہی مقرر نہیں تھا، 1000 دفعہ یہ کرتے تب بھی ان کے لیے روا تھا، کیونکہ رجوع کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مہر نہ دینا پڑے انہیں، مطلب کہ اذیت دینا ان کا مقصود ہوتا تھا، اور عورت کا وقار، اس کی تقریب، اس کی جو تعظیم بنتی ہے، وہ اس کی حیثیت، اس کے مالکانہ حقوق، اس وراثت سے حق ملنا، یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جس کو وہ اپنے پاؤں کے تلے رونتے چلے جاتے تھے۔ دین اسلام نے عورت کو حقوق دیے، بیوی کو حقوق دیے، اسی لیے یہ آیت مبارکہ بیان کر رہی ہے، وعاشرہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھو، اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ اب جو اچھا برتاؤ ہے اس کے بہت سارے پہلو ہیں، یعنی بہت ساری زاویے ہیں، بہت سارے اینگلز ہیں کہ اچھا برتاؤ، یہ کام بھی کیا جائے گا، یہ کام بھی کیا جائے گا، یہ بھی کیا جائے گا، یہ بھی کیا جائے گا۔ اب اچھا برتاؤ کس انداز پر ہو، آئیے دیکھتے ہیں کہ حضرات مفسرین کرام نے کیا کیا اس کے تحت نکات بیان کیے۔ ایک حق عورت کا یہ ہے کہ اسے نفقہ دیا جائے، کھانا پینا دیا جائے، جیسا شوہر خود کھاتا پیتا ہے ویسا اسے کھلائے پلائے، اور اس کے تعلق سے بھی بڑے کہ فضائل بیان کیے گئے کہ اپنی بیوی کو لقمہ کھلانا بھی صدقہ ہے، شوہر اپنی بیوی پر جو کھلانے پلانے پر رقم خرچ کرتا ہے اس پر بھی اس کو نیکی ملتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جو کھلانا پلانا ہے، ایک تو ہے واجبی مقدار، اور ایک ہے اس میں مزید بہتر سے بہتر جس انداز پر شوہر پیش آئے گا اس کے لیے اسی طرح اجر اور ثواب جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو بیوی کا حق پہلا یہ ہے کہ اس کے لیے بہتر نفقہ ہو، سکونت دینا شوہر کا حق ہے۔ پھر یہ ہے کہ حسن معاملہ سے کام لیا جائے۔ حسن معاملہ کی کیا تفسیر ہے میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں۔ پھر یہ ہے کہ شوہر کے ذمہ یہ بات عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کے دین کی، اس کے کردار کے تعلق سے حفاظت کرے، یعنی عورت اگر بگڑ رہی ہے، بہک رہی ہے، نمازیں نہیں پڑھتی، گناہ کا ارتکاب کر رہی ہے، تو شوہر بری ذمہ نہیں ہے، شوہر پر یہ حق رکھا گیا ہے کہ اس کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچانا بھی شوہر کی ذمہ داری ہے۔ جس طریقے سے دنیا میں اس کو تکلیف شوہر نے براہ راست نہیں پہنچانی، اسی لیے شوہر اس بات سے بے پرواہ نہیں کہ وہ آخرت کے اندر تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے، اخروی زندگی خراب کر رہی ہے، اس سے نہ بچانا بھی اس کے ساتھ اس نے سلوک نہ کرنا ہے۔ اس تعلق سے بھی شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طریقے سے وہ یہ پسند کرتا ہے کہ میری بیوی
اچھا لباس پہن کر میرے سامنے آئے، اچھی شکل و صورت کے ساتھ میرے سامنے آئے، جس طرح شوہر یہ پسند کرتا ہے اسی طریقے سے بیوی کے لیے شوہر پر یہ حق ہے کہ وہ بھی نفاست کے ساتھ رہے، اچھے حلیے میں رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انی احب اتزین لامراتی، کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کے لیے زینت کروں، کما احب ان تتزین المرأۃ لی، جس طریقے سے میں یہ سوچتا ہوں کہ میری بیوی جو ہے وہ میرے لیے زینت کرے۔ ایک واقعہ میں نے تفسیر کی کتابوں میں پڑھا، کوئی براہ راست ماخذ تک تو میں نہیں پہنچا، لیکن تفسیر کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک عورت آتی ہے اور آ کر طلاق کا مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے طلاق چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کیا وجہ ہے؟ اس کے شوہر کو بلایا جاتا ہے، جب شوہر آتا ہے تو اس کا تو حلیہ ہی کوئی اور ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، لباس کی عجیب و غریب کیفیت ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دیتے ہیں کہ جاؤ غسل خانے اور غسل کر آؤ، اچھا لباس پہن کر آؤ۔ اور جب وہ اچھا لباس پہن کے اور اچھی شکل و صورت کے ساتھ واپس آیا تو پوچھا کیا اب بھی طلاق چاہیے؟ عورت کہنے لگی نہیں، اب طلاق نہیں چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ حسن معاشرت کے اندر یہ چیز بھی داخل ہے کہ مرد خود بھی اچھے انداز کے ساتھ رہے، اور ایک حق یہ ہے عورت کا کہ شوہر جو ہے حسن معاملہ کرے۔ اب حسن معاملہ کیا ہے؟ حسن معاملہ کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، مثال کے طور پر درگزر کرنا، عفو سے کام لینا، یہ حسن معاملہ میں داخل ہے۔ اسی طریقے سے اس کی جو بھول چوک ہے، اس کی جو غلطیاں ہیں اس کو برداشت کرنا، یہ حسن معاملہ میں داخل ہے۔ اسی طریقے سے جس قدر غلطی ہے اسی قدر رویے تک محدود رہنا۔ اب ہوتا یہ ہے غلطی ہوتی ہے 1 انچ کی، اور جو ریئیکشن آتا ہے وہ ایسا آتا ہے کہ پتہ نہیں دنیا جو ہے وہ آسمان سے زمین پر آ گئی یا زمین سے آسمان پر چلی گئی ہے۔ یعنی اگر چھوٹی غلطی ہے تو بندہ صرف ایک منہ بنا سکتا ہے، بڑی غلطی ہے تو ڈانٹ سکتا ہے۔ تو غلطی بہت چھوٹی سی ہے، شوہر اگر ریزرو رہے اور تھوڑا سا منہ بنا لے وہ بھی کافی ہے، اس کے بجائے ڈانٹ ڈپٹ اور اس سے آگے کے جو معاملات پیش آتے ہیں یہ پھر تجاوز ہے۔ تو حسن معاشرت کا یہ تعلق ہے کہ ناراضگی کا اظہار بھی کرنا ہے، اس کی بھی حدود ہیں، اس کی بھی باؤنڈریز ہیں، ان تک محدود رہے۔ اسی طریقے سے حسن ظن سے کام لینا، بدگمانی نہ کرنا، یہ بھی ایک لازم چیز ہے، اور جب یہ چیز نہیں پائی جاتی تو گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے عورت کے ساتھ جو حسن معاملہ کرنا ہے اس میں جو زبان کی نرمی ہے وہ بہت ہی اہم عنصر ہے، کہ جب زبان کی نرمی رہتی ہے تو ہزار جو خرابیاں ہیں وہ پیدا ہی نہیں ہوتی۔ زبان کی نرمی کا مطلب یہ ہے کہ اچھی گفتگو کرنا، اچھے لہجے سے بات چیت کرنا، تش جو رویہ ہے اس کو اختیار نہ کرنا۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے اہم معاملات ہیں، اس میں ایک معاملہ ہے وقت دینا۔ بیوی جو ہے وہ وقت کی طالب ہوتی ہے، وقت جب کم ملتا ہے یا نہیں ملتا تو اس کی الجھنیں جو ہیں بڑھ جاتی ہیں۔ میں ایک تفسیر میں پڑھ رہا تھا کہ نبی اکرم علیہ السلام کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ کی جو ازواج مطہرات تھیں، ہماری جو مائیں ہیں، ان کے ہاں آپ جو ان کی باری کے دن ہوتے اس کے اعتبار سے تشریف لے جاتے، لیکن اس بات کا اہتمام فرماتے کہ رات کا جو کھانا ہے اس پر سب ازواج مطہرات کو جمع کر لیتے، کھانے کے دوران ان سے گفتگو فرماتے، بات چیت فرماتے۔ یعنی اگرچہ کہ دن اس کا ہے جس کے ہاں آپ تشریف لائے ہیں اور رات جہاں آپ گزاریں گے، لیکن رات کے کھانے پر تمام ازواج مطہرات کو جمع فرما لیتے اور ان سے گفت و شنید فرماتے۔ پھر نبی اکرم علیہ السلام کی شخصیت، اتنی عظمت والی شخصیت، اتنی بلند مرتبے والی شخصیت، اتنی معظم اور اعلیٰ شخصیت، اس کے باوجود نبی اکرم علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات کے تعلق سے کسی خشک مزاج کے حامل نہیں تھے۔ خیر خشک مزاج تو آپ تھے ہی نہیں، کوئی بھی عیب آپ کی ذات میں نہیں مانا جا سکتا۔ بطور خاص میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنی ازواج کے ساتھ بھی
لوگ جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ تو خوش مزاج ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ تو اچھے مزاج کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن بیویوں کا جب معاملہ آتا ہے تو خوش کے بجائے خشک مزاج ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بھی بڑے ہی خوشی رہتے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم علیہ السلام اور میں دونوں دوڑے تو میں آگے نکل گئی، اور پھر فرماتی ہیں کہ عمر کے ایک اور حصے میں جب میں نے دوڑ لگائی تو میرا وزن زیادہ تھا تو میں آگے نہیں نکل سکی۔ تو یوں یہ ہے کہ ایک بالکل عام طریقے سے رہنا، بیویوں کے ساتھ کوئی ریزرو نہ ہو کر رہنا، یہ بھی ایک حسن سلوک کے اندر آتا ہے، حسن معاملہ کے اندر آتا ہے، بہتری کے اندر آتا ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں جو حسن معاملہ کے تحت بیان کی جا سکتی ہیں۔ ہم اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں کہ آگے اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہا ہے اور اس کے تحت کیا ایسے نکات ہیں جو ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں۔ فرمایا گیا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر کوئی بیوی جو ہے تمہیں بری لگتی ہے، عورت بری لگتی ہے، اور تم ٹھان لیا ہے تم نے کہ طلاق دینی ہے، کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے۔ طلاق وہ چیز ہے کہ جائز باتوں میں سب سے ناپسندیدہ جو چیز ہے وہ طلاق ہے۔ تو ٹھان لیا ہے کہ طلاق دینی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ کیا پتہ جس چیز کو تم برا سمجھ رہے ہو اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی ہو، فرمایا گیا خیرن کثیرا، بہت زیادہ خیر رکھی ہو، بہت زیادہ بہتری رکھی ہو۔ اللہ اکبر، کیا اسلوب ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک گھٹن بعض اوقات شوہر محسوس کرتا ہے، وہ اپنے طور پر حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے کہ اب علیحدگی کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن شوہر کا یہ فیصلہ درست نہیں ہوتا۔ اس عورت سے تو نہ جانے کتنی بھلائیاں وابستہ ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میاں بیوی کے درمیان نوک جھوک، لڑائی، ناراضگی ایک معمول کا حصہ ہوتی ہے۔ کتنے ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب اس طرح کی کیفیت طاری ہوتی ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ کیفیت دور ہو جاتی ہے اور پیار و محبت کے ساتھ دوبارہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ شوہر انتہا پر جا کر نہ سوچے۔ جب کسی غلطی کی بنیاد پر، کسی بیوی کی کوتاہی کی بنیاد پر شوہر صرف انتہا پر جا کر سوچتا ہے تو اسے ایک ہی راستہ نظر آتا ہے۔ اس ایک راستے کو اختیار کرنے کے بارے میں بھی کتنے حکمت بھرے انداز میں اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھایا ہے۔ کیا پتہ اس سے کیا کیا بھلائیاں تمہیں ملے، کیا کیا خیر ملے، کیا بھلائیاں ملیں گی۔ نیک اولاد اس سے پیدا ہو، تمہارے بڑھاپے کا سہارا بنے، آخرت میں تمہاری نجات کا ذریعہ بنے۔ نیک اولاد ہو، اچھی تم اس کی تربیت کرو، تمہارے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بنے۔ اور نہ جانے کتنی ایسی جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو طلاق کی وجہ سے تباہ برباد ہو جاتی ہیں، پورا گھر کا نظام تباہ ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات بچے چھوٹے ہوتے ہیں، بچوں کی تربیت خراب ہو جاتی ہے، اور بہت ساری مشکلات آتی ہیں۔ تو طلاق ایک فیصلہ ضرور ہوتا ہے، لیکن اس فیصلے کے نتیجے میں بہت ساری خرابیاں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کا ایک خلاصہ اور ایک درس اور ایک سبق یہ ہے کہ شوہر کو ہر وقت مسٹر پرفیکٹ کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ نہیں جی میری بیوی ہر چیز میں پرفیکٹ ہو تو گزارا ہوگا ورنہ میں اسے طلاق دے دوں گا۔ نہیں، اس کے اندر بھی غلطیاں پائے جائیں گی، کمپرومائز کر کے چلا جاتا ہے۔ اگر 2 غلطیاں ہیں تو 10 اچھائیاں ہوں گی، اس کے اندر اچھائیاں بھی تو ہیں۔ تو بعض اوقات بندہ صرف غلطی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اچھائیوں کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، بیلنس کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ جو گاڑی ہے، میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہے، جو پہیے ہیں، ان کو بہت بیلنس کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ صرف 2-4 چیزیں دیکھ کر فیصلے نہیں لیے جاتے۔ بعض اوقات حالات و واقعات ایسے بن جاتے ہیں کہ وہ بڑے کٹھن حالات ہوتے ہیں، مشکل حالات ہوتے ہیں، لیکن آگے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بہتری ہو جائے گی، آسانی نکل آئے گی۔ تو یوں یہ ہے کہ اس طرح کے سخت فیصلے لینے کی یہاں ایک طرح سے مذمت کی گئی ہے، اور حکمت بھرے انداز میں سمجھایا گیا ہے کہ
کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا عورت جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور اگر سختی کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، تو شوہر جب سختی کرتا ہے تو یہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری روایات ایسی ہیں جس میں طلاق کے تعلق سے شوہر کو سمجھایا گیا ہے کہ شوہر کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو پہلی آیت کے ضمن میں ہم نے تقریباً 4 نکات سنے اور اس آیت کی تشریح حاصل کرنے کی کوشش کی، اس سے جو فقہی مسائل تھے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک فقہی مسئلہ تو ہم نے یہ سیکھا کہ جو خلا ہے اس کے اندر مہر شوہر واپس لیتا ہے، لیکن جو طلاق ہے اس میں شوہر واپس نہیں لیتا۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی ہم نے سیکھا کہ عورت کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس کا کوئی وارث بن جائے، وہ ایک آزاد مطلب کہ انسان ہے، کوئی اس کا وارث نہیں بن سکتا، کوئی اس کا مالک نہیں بن سکتا۔ یعنی وارث کا مطلب یہ کہ بطور مال، جس طرح زمانہ جاہلیت کے اندر اس کو ایک مال سمجھا جاتا تھا اور اس کے مالک بن جاتے تھے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ عورت ایک محترم، قابل احترام اور ذی وقار شخصیت کا نام ہے۔ آئیے سورہ نساء کی آیت نمبر 20 کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بدلنا چاہو اور اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو، کیا اسے واپس لوگے جھوٹ باندھ کر اور کھلے گناہ سے؟ طلاق کا جب موقع آ جاتا ہے اور طلاق دے دی جاتی ہے تو پھر ایک بڑی، یہ طلاق دینے سے پہلے یا طلاق دینے کے بعد بڑے عجیب و غریب حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس میں سے ایک یہ ہوتا ہے کہ شوہر یہ کہہ رہا ہوتا ہے جناب مہر واپس دو یا مہر میں نہیں دوں گا۔ آیت مبارکہ کا جو پہلا حصہ ہے اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ اگرچہ کہ شوہر نے خزانے بھر کر مہر دیا ہو، پھر بھی مہر جب طلاق دے دی ہے تو مہر عورت کو دینا ہوگا۔ اگر دے چکا ہے تو واپس نہیں لے سکتا جبکہ خلوت ہو چکی ہو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ نے لوگوں کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ مدینہ منورہ میں مہر جو ہے وہ بہت مطلب کہ مہنگا ہو گیا ہے، مہر بڑھ چکا ہے، اس کی مقدار بڑھ چکی ہے، کوئی بھی شخص جو ہے وہ 400 درہم سے زیادہ مہر نہ رکھے۔ یہ یاد رہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے خود بہت ساری احادیث مبارکہ کے اندر متوسط مہر رکھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ بابرکت نکاح وہ ہے جو ہلکا ہو، یعنی جس میں مہر جو ہے وہ ہلکا رکھا گیا ہو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یہ ترغیب تھی یہ بالکل ٹھیک تھی، وہ غلط نہیں تھی، لیکن مجمع میں سے ایک عورت کھڑی ہوتی ہے، کھڑے ہو کے کہتی ہے کہ امیر المومنین آپ اس چیز سے منع کرتے ہیں جس کی اجازت اللہ رب العزت نے دی ہے۔ آپ نے یہ آیت مبارکہ نہیں پڑھی کہ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، اگرچہ کہ تم میں سے کسی ایک نے اس کو ڈھیر و ڈھیر مہر دیا ہو، وہ بھی طلاق کے وقت دینا پڑے گا۔ تو ڈھیر و ڈھیر کا مطلب یہ ہے کہ مہر کے اندر کثرت کے تعلق سے زیادہ سے زیادہ جو مقدار ہے اس کی کوئی حد بندی مقرر نہیں کی جا سکتی۔ تو آپ حد بندی کیوں مقرر کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مدینہ منورہ کی عورتیں جو ہیں وہ مجھ سے زیادہ فقیہ ہیں۔ ایک روایت میں یہ آیا کہ امیر نے خطا کی اور آپ حق پر ہیں، اور ایک روایت میں نے یہ الفاظ پڑھے کہ آپ نے فرمایا کہ سوائے عمر کے ہر شخص فقیہ ہے، یعنی مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد بڑے دلچسپ اصول اور نکات بیان فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
لوگوں کو جب یہ ترغیب دے رہے تھے کہ مہر کم رکھو اور 400 کافی ہیں، اس سے اوپر نہ رکھو، آپ کا یہ حکم دینا درست تھا، کوئی غلط نہ تھا. اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کی نظر میں یہ آیت مبارکہ نہ ہو، آپ اس کا مطلب نہ جانتے ہوں، آپ کو مہر کے احکام نہ پتہ ہوں. اس کے باوجود آپ نے ایک عام عورت کی بات کو قبول فرمایا، اس کی تحسین فرمائی، اپنے آپ کو خطا پر ہونا بیان فرمایا. یہ ترغیب کے لیے تھا کہ یہ جو قرآن فہمی ہے، قرآن کا استحضار ہے کہ ایک بات بیان ہو رہی ہے اور اس پر قرآن پاک کی ایک آیت لا کر اور اپنا مدعا بیان کیا، تو یہ ایک اچھی چیز ہے. تو آپ نے ایک ترغیب کے لیے ان جو سامنے والا فرد تھا اس کی تنقیر نہیں فرمائی، اس پر کوئی زجر نہیں فرمایا، اس کو کوئی ڈانٹ نہیں پلائی، بلکہ آپ نے اس کی حوصلہ افزائی فرمایا کہ یہاں جو معلم ہے اس کا ایک کردار سامنے آتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے اپنے طلباء کے ساتھ پیش آنا چاہیے. اور ایک نقطہ یہ بیان کیا گیا کہ دراصل یہاں کسر نفسی سے آپ نے کام لیا، تواضع سے کام لیا، کہ آپ کا کہنا ٹھیک تھا لیکن اس کے باوجود ایک بھرے مجمع میں ایک عام سی عورت کی بات قبول کرنا، یقیناً اس میں کسر نفسی ہے. اس میں جو ایک بندے کی ٹور بنتی ہے، اس کا ایک توڑ ہے کہ بندہ چاہے تو ڈانٹ سکتا تھا اور کون روکنے والا تھا آپ کو، بات بھی آپ کی حق پر تھی، اس کے باوجود آپ نے اپنے آپ کو پیچھے کیا اور اس کی بات کو قبول کیا. تو خیر یہ بڑے لوگوں کے باتوں میں سے ایک بات ہے. اگلے نقطہ کی طرف چلتے ہیں. اگلا نقطہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بطور خاص یہ ذکر کیا گیا کہ بہتان سے کام لے کے مہر جو بچانے کے معاملات ہیں یہ قابل مذمت معاملات ہیں. تو مہر بچانے کے لیے بہتان سازی کرنا ایک گھٹیا طرز عمل ہے. آج بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے. پہلے تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ چلو جب طلاق کی نوبت آ گئی ہے تو اب عورت پر مزید ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں اور تاکہ وہ خلا کی طرف راغب ہو، شوہر خود طلاق نہ دے، عورت کی طرف سے ڈیمانڈ آئے، عورت آ کر مانگے، تنگ ہو جائے، ہاتھ پاؤں جوڑے کہ جی مجھے الگ کر دو، رخصت کر دو، میں اب جانا چاہتی ہوں. تو جب وہ خلا مانگے گی تو مہر چھوڑے گی. پھر ایک تو بہت ساری چیزیں آج بھی ہمارے معاشرے میں بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے، بہتان کے تعلق سے جب بات چلی ہے کہ جب رشتے ختم ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر ایک بڑی کربناک صورتحال پیدا ہوتی ہے. وہ یہ ہوتی ہے کہ دونوں فریق جو ہیں ایک دوسرے پر الزامات کی بارش کرنا شروع کر دیتے ہیں. خاص طور پر اگر کوئی پوچھتا ہے بھی کیا ہوا، کیوں علیحدگی ہو گئی، کیا وجہ بنی، تو پھر جو باتیں بیان کی جاتی ہیں اس میں سے بہت ساری باتیں، غالب باتیں بہتان پر مبنی ہوتی ہیں، حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہوتا. اور یوں لوگ اپنے آپ کو سیف زون میں رکھتے ہوئے دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہوتے ہیں. یہ سب معاملات نصیب کے کھیل ہوتے ہیں، لیکن اس میں بہتان کو بیچ میں لانا، کردار کشی کرنا کسی پر ناحق چیزیں منسوب کرنا کسی کی طرف، یہ سب بہت غلط باتیں ہیں اور بہتان ایک بہت بڑا گناہ ہے. اس سے بچنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اگلی آیت مبارکہ طرف چلتے ہیں. آئیے سورہ نساء کی آیت نمبر 21 کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا. اور کیوں کر اسے واپس لوگے حالانکہ تم میں ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو لیا اور وہ تم سے گاڑا عہد لے چکی. اب پہلا نقطہ ہمارا یہ ہے کہ نکاح ہوتا ہے، رخصتی نہیں ہوئی. رخصتی نہیں ہوئی تو رخصتی سے پہلے بھی طلاق ہو جاتی ہے. تو رخصتی سے پہلے اگر طلاق ہو جائے تو پورا مہر نہیں دینا ہوتا. لیکن اگر میاں بیوی تنہائی میں جمع ہوئے ہوں، ایک پوری یہ اصطلاح ہے تنہائی میں جمع ہونا، کسی ایسی جگہ جمع ہونا جہاں دونوں قریب آنا چاہتے تو آ سکتے تھے، کوئی تیسرا فرد یا کوئی اور ایسا معنی موجود نہیں تھا، تو اس کیفیت کو کہتے ہیں خلوت صحیحہ. مہر پر بھی
اس کے اثرات پیدا ہوتے ہیں، یعنی اگر خلوت ہو چکی ہے تب پورا مہر دینا پڑے گا۔ اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے طلاق دینا کہ 3 طلاق دی، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ طلاق دی طلاق دی طلاق دی، مثلا تجھے طلاق دی تجھے طلاق دی تجھے طلاق دی۔ اس طرح جب الگ الگ الفاظوں سے طلاق دی جاتی ہے تو صرف اگر رخصتی ہوئی ہو، خلوت نہ ہوئی ہو، تو پھر ایک ہی طلاق ہوتی ہے، بقیہ نہیں ہوتی، بخلاف اس کے کہ کوئی 3 کی عدد کے ساتھ دے یا 2 کی عدد کے ساتھ دے۔ تو بات یہ ہے کہ خلوت کے تعلق سے بہت سارے احکامات وہ ہیں جس کا طلاق سے بھی تعلق ہے، مہر سے بھی تعلق ہے۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس آیت مبارکہ کے اندر ایک لفظ ہے قد افدا بعضکم الی بعض۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ ہے کہ افدا جو ہے یہ کہتے ہیں تنہائی میں جمع ہونے کو، اور اس آیت مبارکہ سے یہ استدلال ہوتا ہے مسئلہ فقہیہ کہ جب نکاح کے بعد رخصتی اگرچہ کہ نہ ہوئی ہو، میاں بیوی تنہائی میں جمع ہو جائیں، اس سے مہر موقد ہو جاتا ہے، اب پورا مہر دینا ہوتا ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ معنی تو اس آیت کا یہی ہے، اس لفظ کا یہی ہے، لیکن یہ لفظ بول کر کچھ اور معنی مراد لیا گیا ہے، کنایتاً یہ لفظ بولا گیا ہے، لیکن اس سے مراد ہے ہم بستری۔ ان کے ہاں یہ ہے کہ جب میاں بیوی مباشرت کریں گے تب مہر موقد ہوگا، خلوت سے نہیں ہوگا۔ امام اعظم کا جو موقف تھا وہ اس آیت مبارکہ کے اس لفظ سے ثابت ہو رہا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ ہمارا آخری نقطہ یہ تھا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک اور بات ارشاد فرمائی۔ اچھا، ایک تو یہ تھا کہ یہ جو آیت نمبر 20 ہے اس کی حکمت بیان کر رہی ہے کہ بھئی مہر کیسے واپس لوگے طلاق دے کر، تم تو ایک ساتھ رہتے رہو ایک عرصہ دراز تک، اور جس وجہ سے مہر مقرر کیا جاتا ہے وہ وجہ تم نے حاصل کر لی ہے، تو اب مہر واپس لینا کس بات پر؟ مہر تو واپس نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ بات بیان کی گئی۔ پھر جو دوسری بات ہے، جو سارا مضمون آج کا چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے بیوی سے حسن سلوک، اس کو مہر نہ دینا یہ بھی اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ تو فرمایا گیا وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ان بیویوں نے تو تم سے ایک عہد لے رکھا ہے اللہ تعالیٰ کو ضامن بنا کر، یعنی اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو پابند کیا ہے کچھ چیزوں کے بارے میں، اور وہ ایک طرح سے عہد ہے میاں اور بیوی کے درمیان، ایک معاہدہ ہے، ایک اس عہد کو پورا کرنا ضروری تھا۔ وہ عہد کیا ہے جناب؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال بیان کیے گئے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ اللہ رب العزت کا یہ فرمان فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، کہ بیوی کو رکھنا ہے، اچھے طریقے سے رکھا جائے گا، جب تک وہ زوجیت میں ہے اچھے طریقے سے رکھا جائے گا، اور اگر اسے چھوڑنا پڑ رہا ہے تب بھی بھلائی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا جائے گا۔ اب ہوتا کیا ہے، طلاق کا مرحلہ آیا ہے، مہر نہیں دیں گے جناب، اس کا سامان نہیں دیں گے جناب، بہت سارے لوگ اس کے جہیز کا سامان توڑ دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ وہ عہد کیا ہے؟ وہ عہد یہ آیت مبارکہ ہے کہ تمہیں حکم دے رکھا ہے، سارے کے سارے شوہروں کو اللہ رب العزت نے یہ حکم دے رکھا ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، رکھنا ہے تو بھلائی سے رکھنا ہے، چھوڑنا ہے تو چھوڑتے وقت بھی بھلائی سے پیش آنا ہے۔ بعض مفسرین نے یہ کہا کہ بات یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ ارشاد فرمایا تھا اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں ڈرو، انکم اخذتموها بامانۃ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ایک امانت کے طور پر یہ تمہارے پاس آئی ہیں، واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، وہ کلمہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں سکھایا اس کے ذریعے تم پر حلال ہوئی ہیں، یہ امانت ہیں، ان کے حق کو پورا کرنا ہے۔ تو یہ وہ عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے شوہروں سے لے رکھا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے ہم سب کچھ ہیں، ہم شوہر ہیں، ہم اس گھر کے مالک ہیں، جو چاہیں گے کریں گے، نہیں، یہ جو بیویاں ہیں یہ امانت ہے اللہ کی طرف سے، ان کے بھی حقوق ہیں، ان کے متعلق بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا شوہر پر پورا کرنا ضروری ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ تو مجموعی طور پر یہ تینوں کی تینوں جو آیات ہیں، ان میں کچھ فقہی احکام بھی بیان ہوئے اور کچھ معاشرت کے تعلق سے، حسن سلوک کے تعلق سے بہت ہی عمدہ باتیں بیان ہوئیں۔ اللہ رب العزت ان آیات مبارکہ کے مضامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔